أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. سورہ النساء آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے، جس کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ اگر چاہے تو اس کو بخش دے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور کی غلامی اور بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جاتا ہے. ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں. وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ شیطان کو جو سرکش ہے اس کو اپنا معبود بناتے ہیں. شیطان کو معبود بنانا یہ ہے کہ کوئی انسان شیطان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس سے دعا نہیں مانگتا، بلکہ شیطان کے خواہشات جو ہیں وہ انسان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ برے کام کرے، غلط کام کرے، اللہ کی نافرمانی کرے. تو جو شخص اللہ کی نافرمانی کر کے وہ کام کرتا ہے جو اللہ نے منع فرمایا ہے، تو یہ شیطان کی عبادت ہے. یعنی شیطان کی باتوں کو ماننا، شیطان کی اطاعت کرنا، یہ ایسے سمجھ کے شیطان کی عبادت کرنا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی. تو شیطان نے کہا تھا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ جو ہے وہ ضرور لوں گا، ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کو یا مرد کو یا عورت کو جو ہے جو فطرت دی ہے، اس فطرت سے اس کو منحرف کر دینا. جیسے آج کل ایک مرد جو ہے وہ عورتوں کے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتیں جو ہے وہ مرد کے مشابہت جو ہے اختیار کرنے پر لگی ہوئی ہیں. جو ہے اسی طرح ضبط ولادت ہے، عورتوں اور مردوں کا باش ہونا ہے، رحمانیت اختیار کرنا ہے. اور ایسے بہت سے افعال جو مردوں کے لیے خاص ہیں، عورتوں کا ان کو اختیار کرنا، اور جو عورتوں کے لیے خاص ہیں ان کا مردوں کو اختیار کرنا. یا عورت سے وہ کام لینا جو جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو تمدن میں اپنا نوکری پر لے جاتا ہے اور اس کو عام عوام کے اندر جا کر جو ہے روزی کمانے پر مجبور کرتا ہے. تو یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے. نفقہ نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے. مرد ہی گھر کا جو ہے نگران ہے، حاکم ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے تمام اخراجات کو پورا کرے. عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے پورے جو اس کے مسائل ہیں، گھر کے نگاہ بان بن کر رہے، گھر کے محافظ بن کر رہے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو شخص شیطان کو دوست بناتا ہے، شیطان کو اپنا کارساز بناتا ہے، وہ واضح گمراہی میں جا پڑا، وہ واضح خسران میں جا پڑا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، انہیں آرزوئیں دلاتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کو اس کے وعدے جو ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، شیطان اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے وہ کوئی نکلنے کی کوئی صورت نہیں پائیں. اللہ سے دعا ہمیں شیطان کی اتباع کرنے سے اپنی گناہ عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔